اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر میں ایک ہی چیز کے بارے میں سنتی رہوں اور اگر اس سے آپ تبدیل نہ ہوں تو آپ کی پریشانی کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح سے ہے کہ میں اس وجہ کو کیسے دور کر سکتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہت سے جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، اور میں شرط لگا سکتی ہوں کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی سامنے بلا کر آپ سے آپ کا مسئلہ پوچھوں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، اور اگر اس کے جواب میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں، آپ کے خیال سے اس میں کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے جس مسئلے سے آپ خود بھی دوچار ہیں؟ اگر کوئی اور آپ سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہے تو جو کچھ آپ دوسروں سے کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ خود وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو میرے پاس آپ کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ اور آج رات ہم بائبل میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی میں بہت مسائل آئے تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا، اور پھر ہم حدود اور قیود کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں حدود مقرر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آئیں سب سے پہلے گنتی 11 کی 10 آیت میں موسیٰ کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے؟ غور کیجیے کہ موسیٰ کو لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہوا، اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اسے ان کی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ خوش نہیں تھے اور موسیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا موسیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور اب وہ خدا کی طرف مڑا اور خدا سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کیوں کہا؟ میرا خیال ہے کہ اکثر ہم بھی اسی طرح خدا سے کہتے ہیں کہ تو کیسے ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم سب یہ کریں، اور اکثر جب خدا ہم سے بالکل بھی اس کام کی توقع نہیں کرتا، میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں، کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ میرا خیال ہے حقیقت میں کسی دوسرے کی مدد لینے کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ وہ صرف شکایتی انداز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ سنجیدہ ہو کر خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مزید اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ خدا ہمارے اوپر کسی قسم کی جادوئی چھڑی نہیں لہرائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اور سب کچھ دور ہو جائے گا، اور تبدیلی کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر موسیٰ ایسے نقطے پر پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ اب میں مزید یہ نہیں کر سکتا، اور اگر تو مجھ سے اسی طرح برتاؤ کرے گا تو پھر میری تجھ سے یہی دعا ہے کہ مجھے یک لگ جان سے مار دے۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی ایسی دعا کی کہ اس طرح جینے سے تو میرا مر جانا بہتر ہے؟ کیا کسی نے کبھی اس طرح کہا؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے کہا اگر زندگی اسی طرح ہے تو ایسے زندگی جینے کا کیا مقصد؟ اور مجھ پر ایک مہربانی کر کے میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں، یعنی اپنی کوششوں کا نتیجہ ناکامی کی صورت نہ دیکھوں۔ اور پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ 70 مرد اکٹھے کرو، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا، اور وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں گے تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ اس طرح موسیٰ کے مسئلے کا حل دوسروں سے مدد لینا تھا۔ کاش میں کسی کی مدد لے سکتی۔ خیر، خواہش کرنے سے زیادہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ آپ میں سے چند ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کی غرض سے بہت مصروف ہیں، اور اگر پھر آپ کسی کی مدد لیتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا بہت پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں۔ اور بالآخر زندہ ہی نہ رہیں۔ ہاں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ تھوڑا پیسہ خرچ کر کے تھوڑی مدد حاصل کریں۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ سوچ رہے کہ جوائس تم اسے اور بھی مشکل بنا رہی ہو۔
پہلا سلاطین 19:4۔ ایلیا ایک عظیم نبی، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے باعث خدا کا عظیم بندہ بالکل نڈھال ہو گیا ہے اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے اب تو اے خداوند میری جان لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ ایلیا ابھی ایک بڑی جنگ لڑ کر آ رہا تھا۔ وہ بال کے 400 پجاریوں کو قتل کر کے آ رہا تھا، اور پھر اگلے دن ایک عورت، صرف ایک عورت کی دھمکی سے بھاگ اٹھا، اور وہ اس عورت کے خوف سے بہت نڈھال ہو گیا تھا اور پریشان ہو گیا، حالانکہ 400 جھوٹے نبیوں کو قتل کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہی زبردست بات ہے کہ جب ہم تھکے ہوئے اور پریشان حال ہوں تو پھر ہم عجیب اور احمقانہ قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب آپ آرام کر چکے ہوں اور جوش سے بھرے ہوں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اگر کچھ وقت پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ توازن برقرار رکھنے کے لیے میں کیا کرتی ہوں، خیر میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں، جب میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو سوائے بسکٹ کھانے کے میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ تازہ دم ہونے کے لیے جو کام میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آرام کرتی ہوں، میں دیکھنے کے لیے کوئی اچھی سی فلم ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جو کچھ مجھے پسند ہے وہ کھاتی ہوں اور آرام کرتی ہوں۔ اکثر اتوار کی صبح اٹھ کر میں چہل قدمی کے لیے جاتی ہوں اور سارا دن خوشی سے گزارتی ہوں، اور تازہ دم ہو کر پھر پیر کے دن سے اپنے اگلے کاموں کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ پہلے جب میں گھر جاتی اور بہت کچھ اور کام کرتی، پھر تھوڑا اور کام کرتی اور پھر اور کام کرتی اور پھر گھر جاتی تو پھر کچھ اور کام کرتی اور اس کے بعد کوئی اور کام کرتی، تو پھر میں انہیں لوگوں کی طرح کرتی تھی۔ اے خداوند، اگر ساری زندگی اسی طرح ہونا ہے تو بہتر ہے کہ تو مجھے مار ہی ڈال۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بات خدا نے مجھ پر واضح کر دی، اور مجھے امید ہے کہ آج کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں اپنی مصروفیات کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی تو خدا نے کہا، اپنی مصروفیات کو ترتیب دو، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو بدل دو۔ لیکن میں نہیں جانتی کہ کس کو چھوڑوں۔ نہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم ہر چیز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور متجسس ہونے کی وجہ سے ہم ہر چیز میں ملوث ہونا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم سے ناخوش نہ ہو اور ہر کوئی ہم سے پیار کرے اور سوچے کہ ہم بہت زبردست ہیں، لہٰذا ہم زبردست لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں مزید یہ نہیں کر سکتی تو یہ غیر روحانی بات نہیں ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اے خدا، تو مجھے دکھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں اور میں وہ کروں گی۔ آمین۔ پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں، اور اگر لوگ آپ کو صرف تبھی پسند کرتے ہیں جب آپ ان کے لیے کام کریں گے تو یاد رکھیے وہ حقیقت میں آپ کے لیے فکر مند نہیں ہیں اور آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں۔ ایلیا کو خدا نے کیا جواب دیا؟ مجھے بہت پسند ہے۔ خدا نے ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اس کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرے، اور اس نے ایلیا کو کہا کہ ذرا آرام کر لے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں تو یہ سچ ہے، میں اسے پڑھنے میں ابھی وقت نہیں لگاؤں گی۔ خدا نے ایک فرشتہ بھیجا اور اسے اچھا کھانا دیا، جسے کھا کر وہ سو گیا، اور جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے اسے دوبارہ کھانے کو دیا۔ اس کے بعد وہ خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیانتداری کی بات ہے کہ حقیقتاً تازہ دم ہو کر پھر سے اپنے کام سر انجام دینے کے لیے کبھی کبھی آپ کو پرسکون نیند، اچھے کھانے اور تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آمین۔ آپ میں سے چند لوگوں کو ہنسی کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ہنسی کی بات بتاتی ہوں۔ خیر، میں اس طرح کی کلیسیا میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی۔ 2 بزرگ میاں بیوی بستر پر ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی بزرگ تھے، ان کے چہرے پر جھریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بیوی نے کہا، ہنی، آپ اب میرا ہاتھ اس طرح کیوں نہیں پکڑتے جیسے پہلے پکڑا کرتے تھے؟ تو اس کے خامند نے بستر میں سے جھریوں بھرا اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اپنی بیوی کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو پھر بیوی نے کہا، ہنی، آپ اب اس طرح مجھے اپنی باہوں میں نہیں لیتے جیسے پہلے لیا کرتے تھے۔ تو خامند نے آہ بھری اور پھر چند لمحوں میں اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پاس آ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بیوی نے پھر انتظار کے بعد کہا، ہنی، جس طرح پہلے آپ میرے کانوں میں سرگوشی میں باتیں کرتے مسکراتے تھے ویسے کیوں نہیں مسکراتے؟
अचानक से उसका खाविंद फर्श पर से कुछ ढूंढने लगा तो बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो खाविंद ने जवाब दिया हंसी के लिए दांत लेने। देखा, अब आप कुछ सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं इसका ताल्लुक किस चीज से है। इसका किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। और बिल्कुल यही बात आपको अपने जहन में रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज का कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद हो। अच्छा है कि किसी भी काम के दौरान रुक कर और थोड़ी बहुत हंसी मजाक जरूर करें। दर हकीकत अपने ऊपर हंस कर भी आप ताज़ादम हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे शौहर हर काम करते हुए हंसी का पहलू जरूर निकाल लेते हैं। और ज्यादातर ये मेरे खर्च करने की वजह से होता है, लेकिन वो फिर भी इन सब चीजों को हंसी में टाल देते हैं। मत्ती 11वें बाब में यीशु ने फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी मैं तुम्हारे लिए आराम मुहैया करूंगा, सुकून दूंगा और तुम्हारी जानों को बहाल करूंगा। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें यीशु की मदद की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ अपने मसाइल के हल के लिए ही उसके पास नहीं जाना, बल्कि ये पूछने के लिए उसके पास जाना है कि हमें क्या करने की जरूरत है, और फिर उससे कहें कि वो काम करने के लिए फजल भी दे। क्या आप मेरी बात समझ गए? सेमिनार दुआ के जरिए खुदा से अपने सारे मसाइल गायब करवाने के लिए नहीं है। कई दफा खुदा वक्त पर ऐसा करता है, लेकिन ज्यादा मर्तबा खुदा हमारी रहनुमाई करता है और दिखाता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, और वो हमें फजल, कुव्वत और सलाहियत देगा कि हम वो काम कर सकें। और फिर यही चीज हमारा मसला भी हल करती है। क्या आप जानते हैं, अगर हम जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेंगे, ये बिल्कुल ही गैर दिलचस्प नजर आएगी। और खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से तरतीब देने में हिस्सा लें। चाहे आप ये बात जानते हैं या नहीं, लेकिन आप अपनी जिंदगी पर इख्तियार रखते हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे यकीन है कि और कोई भी नहीं रखेगा। अब क्या आप एक गैर मुस्तहकम जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप खुद को ये कहते पाते कि मैं तवील अरसे तक ये नहीं कर सकती, मैं इसे हमेशा जारी नहीं रख सकती, बिल्कुल भी जारी नहीं रख सकती, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है? या क्या लोग आपको बताते हैं कि आप हमेशा ही ये काम नहीं कर सकते? आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें मुसलसल आपसे ये कहना पसंद है, आप मुस्तकिल काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा आहिस्ता होना है, आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा और किसी चीज को तर्क करना पड़ेगा। खैर, मूसा की भी यही परेशानी थी। वो बहुत ही ज्यादा जहनी दबाव में था, और ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं पता कि वो ये बात जानता था कि नहीं। और आप जानते हैं कि मैं इतनी मेहनती और ज्यादा काम करने वाली हूँ कि अक्सर मुझे अंदाजा ही नहीं हो पाता कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, और कभी कभी मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, और फिर कोई दूसरा मुझे कहता है, 1 मिनट रुकिए, आप इस काम को नहीं करेंगी, आप अभी कॉन्फ्रेंस से आई हैं, आप अभी आराम करेंगी। लिहाजा बाज औकात आपको दूसरों की सुननी पड़ती है। खुरूज 18:14 में लिखा है, और जब मूसा के खुसर ने सब लोगों को जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? माई, जरा गौर से सुने, आप क्यों सुबह से शाम तक अपने बच्चों पर नजर रखती हैं, जबकि वो बैठकर अपने फोन या कंप्यूटर पर खेलते रहते हैं? जी सुनिए, आपका बच्चा अपने लिए खुद खाना डाल सकता है। वो शायद थोड़ा गिरा देगा, लेकिन दुनिया यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर आप कुर्सी या सोफे पर बैठकर कुछ देर आराम कर रही हैं तो उन्हें अपना खाना लेने दें। और मेरे खुदाया, जुम्मे की रात को मैं इतना काम नहीं करना चाहती। तू क्यों अकेला बैठा रहता है जबकि बाकी सब लोग तेरे इर्द गिर्द खड़े रहते हैं? शायद आप सबको ये मसला दरपेश नहीं है, लेकिन मेरी एक बेटी है जो ऐसा करती है। आप आसानी से आदत अपना लेते हैं, और जिस तरह आप लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं, फिर बाद में लोग वैसे ही बर्ताव की तवक्को करते हैं। लिहाजा अगर आपके घर में बहुत सी गलत आदत जन्म ले चुकी हैं, तो फिर हकीकतन जब आप अपना आहनी पंजा उतार देते हैं और कहते हैं कि मैं मजीद ऐसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी, तो फिर लोग सोचेंगे कि आप मतलब परस्त हैं और बहुत बुरे हैं। लिहाजा एक छोटी सी इस्तिलाह मुताबिकत
پیدا ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی دوسرا آپ کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے چند حدود مقرر کریں۔ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خداوند سے دریافت کرنے کو آتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھی کہتا کہ کیونکہ وہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مسائل حل کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمانداری کی بات ہے کہ بعض اوقات جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے سب کریں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اپنی مغروری کے باعث لوگ ہمیں حقیر جانتے ہیں۔ گو دوسری جانب ان کی مدد کرنا ہی ہمارا معاوضہ ہے۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، اور میں اس آدمی اور اس کے پڑوسی کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا کہ جو کام تو کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، جو کام تو کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں کرتا۔ اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی تو تیرے ساتھ قطعی گھل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے اور تو اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے کہ آج یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اس بات کو بطور کلام اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک غیر مستحکم زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے جو موسیٰ نے کیا۔ دوبارہ بتاتی ہوں کہ اسے مدد مل گئی، وہ گیا اور اپنی مدد کے لیے چند لوگوں کو چن لیا۔ ہم دوسروں سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ یہ کہنا ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے کہ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمارا خود مختار رویہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم کسی دوسرے کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا۔ آمین۔ اور اگر کوئی اور اسے کرے گا بھی تو اس کا سہرا ہم کسی اور کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ میرا مطلب ایمانداری کی بات ہے، کیا کام کی زیادتی کے باعث آپ مرنا پسند کریں گے؟ یا چاہے وہ شخص آپ کے معیار کے مطابق کام نہ بھی کر پائے اور کئی بار اس سے وہ کام کرواتے ہوئے بھی، کیا آپ کسی دوسرے کو اپنی مدد کرنے دیں گے؟ اکثر اوقات ایمانداری کی بات ہے، جتنا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم اکثر اس سے زیادہ ہی سوچتے ہیں۔ کنارے پر زندگی بسر کرنا ایک مشہور ترین جملہ ہے، یا اپنی زندگی تیز رفتاری میں گزارنا۔ یہ چیز ہماری ثقافت کا حصہ بنتی جا رہی ہے، یہ مغربی ثقافتوں کا حصہ ہے، یہ بائبل کی غیر متوازن تعلیم کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک حوالے پر غور کریں جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، ہم اسے پسند کرتے ہیں، لیکن کیا میں آپ کو ایک بات بتا سکتی ہوں؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ اس حوالے کا کیا مطلب ہے تو آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ پولس 12ویں آیت میں کہتا ہے، میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اگر ہم اس کو اس طرح سکھائیں، جیسا کہ کئی بار میں نے لوگوں کو اس طرح پیغام دیتے ہوئے سنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں نے بھی اسی طرح سے سکھایا تھا، اس طرح کی تعلیم سے آپ لوگوں کو صرف جذباتی طور پر قائل کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی خواب دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ محنت کریں اور جاں فشانی کریں تو وہ خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ اور اگر میں نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف وہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو خدا کرنے کے لیے دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو فیصلہ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ خواب دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں یا جو کچھ آپ کرنا پسند کرتے ہوں۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جنہیں حقیقتاً ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ ہر کام کر سکتی ہوں جو خدا مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن اگر میں بہت سے کام کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں جو مجھے نہیں بھی کرنے چاہیے تھے، تو پھر خدا تھوڑا پیچھے ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ میں کب منہ کے بل زمین پر گرتی ہوں۔ ہاں، وہ ایسا کرے گا۔ یہ بھی اس کے پیار کا ایک انداز ہے، کیونکہ تب ہی ہم واپس اس کی طرف مڑیں گے۔ وہ اپنے پیار کا اظہار اس انداز سے کرے گا کہ جب آپ پریشان حال ہوں گے اور اپنے آپ کو غصہ کریں گے اور اپنا بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کریں گے جو آپ کو نہیں کرنا، تو وہ آپ کو دیکھے گا اور تب آخرکار آپ اس سے کہیں گے، میں اب یہ نہیں کر سکتی۔ حقیقتاً میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اسے شروع کرو۔
آپ کے لیے اس کا فضل موجود ہے. جب تک آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، جو کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے اس کا فضل ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. لہٰذا ہمیں چند تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ان چند میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی حدود قائم کرنی ہوں گی. ڈیو اور میں آج اپنے ہوٹل کا کمرہ دیکھ رہے تھے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں حدود بنائی گئی ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور یہ اس طرح ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ دیوار پر ترتیب سے لائنیں لگائی گئی ہیں، اور قالین کے ارد گرد بھی لائنیں لگائی گئی تھیں، اور پھر کمروں کے کناروں پر لوہے کی باڑ لگائی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور اس کو اس کے لیے بھی لگایا گیا تھا تاکہ کہیں کوئی باہر کی طرف نہ گر جائے. ہماری زندگی میں موجود حد بندیاں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکتی ہے، اور آپ اس حد تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اس اسٹیج کو بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی بھی یہاں تک رسائی نہ ہو. میں ابھی اس وقت یہاں کھڑی ہوں اور آپ یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے آپ وہاں اپنی جگہ پر ہیں اور میں یہاں پر رہوں گی، اور ہم سب اچھے سے رہیں گے. جب ہم ہر طرف سمندر اور دریاؤں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بھی حدود مقرر ہیں، اور جب تک وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں وہ سب کچھ زبردست نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی حدود سے باہر آ جائیں تو بہت خطرناک بن جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں حدود اور ضوابط کی موجودگی انتہائی حد تک ضروری ہے. اور جب تک خدا کی مرضی اور خدا کا کلام ہماری حد ہے تو ہماری زندگی میں سب کچھ بہترین ہوگا، لیکن جب ہم ان حدود سے باہر جائیں گے تو کچھ بھی درست اور ٹھیک نہیں رہے گا. ایک بار مجھے اپنے شہر میں ایک چرچ میں نوکری ملی، اور ایک وقت تھا کہ جب مجھے اس جگہ پر موجود ہونا تھا، اور وہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ان مواقع کے لیے جو مجھے وہاں ملے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. ایک وقت آیا جب خدا کی مرضی کے مطابق میرا وہاں کام ختم ہو چکا تھا، اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جب خدا کام کر چکا ہو اور آپ کام ختم نہیں کرتے تو زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. شاید آپ میں سے چند لوگ اپنی زندگی میں خود کو ایسا ہی محسوس کرتے ہوں. آپ ابھی تک اسی گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں جو 20 سال پہلے مر چکا ہے. عام طور پر اصول کیا ہے کہ اگر گھوڑا مر جائے تو اسے دفن کر دینا ہوتا ہے. اس سے میرا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر اس میں زندگی نہیں ہے، اور اگر یہ صرف پریشانی ہے، اگر صرف تگ و دو ہے، اگر آپ کو اسے نفرت ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس سے آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو پھر شاید آپ کو رک جانا ہے اور کہنا چاہیے کہ اب یہاں میری جگہ نہیں رہی. کیونکہ اگر یہ کام مجھے مزید نہیں کرنا تو پھر اس کام کو کرنے کے لیے فضل بھی موجود نہیں ہے. اور پھر چاہے جتنا مرضی اسے کرنا چاہیں، اور پھر چاہے جتنا مرضی اسے کرنا چاہتے ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو کرنا چاہتے ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی پیسے کما رہے ہوں، چاہے وہ کام کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، اگر اس کام کے بارے میں خدا کی مرضی تبدیل ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو آخر میں ہم بہت ناخوش ہوں گے. اسی طرح اگر اس میں خدا کی مرضی شامل ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم رکیں اور ہم جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوگی. جب میں یہ کہتی ہوں کہ خدا آپ کو آپ کے کاموں کے لیے فضل دیتا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم خدا کی مرضی کی حد میں رہتے ہیں تو خدا ہمیں یہ فضل دیتا ہے کہ ہم قائم رہ سکیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہم اطمینان اور شادمانی سے وہ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو ہم وہ سب کچھ اطمینان سے کر سکتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہوئے ہمیں شادمانی بھی حاصل ہوگی. جی ہاں، میں جانتی ہوں کہ جب میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں تو میں آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہوں، اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ او خدایا مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے مزید یہ نہیں کرنا ہوگا، مجھے اپنی تبدیلی لانی پڑے گی. تو اگر ہم صرف لطف اٹھانے کے لیے سب کچھ سنیں اور اس کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں کوئی تفریح کروانے والی نہیں ہوں. میرا مطلب ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تفریح کرواتی ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میرا مقصد یہی ہے. ہم تفریح کرنے کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہم یہاں پر اپنی زندگیاں تبدیل کرنے آئے ہیں، اور خدا کا کلام ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کوئی دراز میں پڑا ہوا پرانا پیغام نہیں ہے جو میں نے نکالا اور یہاں پر آ کر بیان کر رہی ہوں. میں نے انتہائی سخت ترین محنت سے مطالعہ کیا ہے تاکہ آج آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں. میں نے باقاعدہ پیغام کی تیاری کی ہے، میں نے تحریری طور پر نوٹس بنائے ہیں، بار بار میں نے ان تیار کردہ نوٹس کو پڑھا ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو سکے، تاکہ خدا پر وہ سب ظاہر کرے جو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تبدیل ہونے والے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا. آمین. میں پر امید اور دعا گو ہوں کہ آج کے پیغام کے ذریعے آپ مضبوط حد بندیاں قائم کرنے کے بارے میں چند عملی اقدامات سوچیں.
اور یاد رکھیے کہ خدا کا کلام ہی ہماری زندگی کے لیے باڑ اور حد بندی قائم کرتا ہے.